حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے قریب ہوگا جنت کے اندر، چونکہ دنیا میں اس نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اور مسجد کی دیکھ بھال کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی اپنا گھر بنوایا تھا۔ آدم علیہ السلام جب روئے زمین پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی آباد کاری بھی ہوتی رہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد ہے جو اللہ نے بنائی ہے روئے زمین پر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ شریف میں ہے، اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسے گھر ہیں اور ان میں سر فہرست بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، جہاں مسلمان کو روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے پٹرول اور توانائی ملتی ہے۔ جس طرح بغیر پٹرول اور گیس کے گاڑی کا چلنا محال ہے، اسی طرح مسلمان کا تعلق اگر اللہ کے گھر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ایمان کا رشتہ جو ہے وہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، ان کے بیٹے نے کی ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجداً، کہ جس آدمی نے کوئی مسجد بنائی، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، سادہ ہو یا خوبصورت ہو، کس غرض سے بنائی؟ یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ محض اس ارادے سے کہ وہ اللہ کو اپنے اس عمل کے ذریعے راضی کر لے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ، کہ جس آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا، کمفحص قطات، حتیٰ کہ وہ اس قدر چھوٹا ہو جس طرح چڑیا کا گھونسلہ چھوٹا ہوتا ہے، او اصغر، یا اس سے بھی وہ چھوٹی ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، سورۃ التوبہ 10واں پارہ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ صحیح مسلمان اور جو اللہ تعالیٰ پر سچے ہیں ایمان لانے میں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے پہلی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، انسان کا کوئی بھی نیک عمل
وہ معمولی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی قدردانی کرنے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل میں، اس نیک عمل میں انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش اور لوگوں کے نزدیک واہ واہ، یہ ہرگز نہ ہو۔ یہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے پہلی بنیادی شرط ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے مگر وہ اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی حصے دار بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ایسا عمل چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ وہ عمل رائے گاہ ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ میں ایک ذرہ برابر بھی، حتیٰ کہ نقطے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ اور میل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو اپنا عقیدہ اور اپنا جو اعتقاد ہے اس کو اسی طرح بنانے کی ضرورت ہے جس طرح قرآن کریم نے ہم مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور یاد رکھیے، عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کو تنہا جاننا، یکتا جاننا، دل کی گہرائیوں سے اور اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت دینا ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع اور پیروی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نیک عمل میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا، اللہ کے ہاں یہ کسی طور پر ناقابل قبول ہے، اسی طرح کسی بھی نیک عمل کو ادا کرنے کے لیے طریقہ اور اسوہ جو ہے وہ بھی سید الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہونا چاہیے۔ عمل خواہ چھوٹا ہو، انسان معمولی سمجھ کر اس کو کرتا ہے، مگر وہ اللہ کے نزدیک انتہائی وزنی بن جاتا ہے جب اس کے اندر اخلاص پایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع پائی جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حوض عطا فرمائے ہیں، ایک حوض دنیا میں ہے اور دوسرا حوض جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پہ جانا نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا حوض بنایا ہے وہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کے قدموں پر چلنا ہے۔ فرمایا جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے منمانی کرتا ہے اور اپنے ضمیر اور اپنی خواہشات کو اور اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ڈالتا، فرمایا دنیا میں وہ نبی علیہ السلام کے حوض سے یعنی شریعت سے رہنمائی نہیں لیتا، تو آخرت میں وہ آدمی نبی علیہ السلام کے حوض پر آنے سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر وارے نیارے ہیں ایسے خوش نصیب مسلمان کے، دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوگا۔ حضرات گرامی، انسان کی مختلف قسم کی ضروریات ہیں،
اس کی جسمانی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے وہ زمین میں کیا ہے، اور جو اس کی کچھ ایسی ضروریات ہیں جو روحانی ہیں، جن کا تعلق عقل اور دماغ کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام اپنے عرش معلیٰ سے کیا ہے۔ وحی کے ذریعے قرآن کریم کی تعلیم ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کے اقوال اور پاکیزہ فرامین ہیں، یہ وہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور ان ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایک ایسے مقام پہ بار بار آتا رہے جہاں اس کے خیالات کی طہارت جو ہے وہ باقاعدگی سے ہوتی رہے، اس کے گناہوں کی میل کچیل اترتی رہے۔ جس طرح کپڑے کو دھونے کے بعد صاف کر لیا جاتا ہے، آدمی ناپاک ہے وضو کر لیتا ہے، غسل کرنے سے اس کو طہارت مل جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ اور مقام جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ان میں آنے سے انسان کے دل کی طہارت ہوتی ہے، انسان کے کردار کی نفاست ملتی ہے انسان کو، اور انسان ایک دوسرے ماحول میں آ کر اپنے زندگی کے مقصد پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی فطرت ہے، انسان کی ایسی خواہش ہے کہ جو کہ ہر مذہب کے لوگ جو ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، انہوں نے بھی ہفتہ وار اپنا ایک دن جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اس دن انہوں نے محض عبادت کرنی ہے۔ لہٰذا مساجد کی آباد کاری جو ہے میرے محترم، یہ مسلمان کے ایمان کی بقا کے لیے بنیاد ہے۔ اس کے سوا مسلمان کے ایمان کے اندر طہارت اور نفاست یا بہتری اور اس میں اضافہ وہ ممکن نہیں ہے، اور گناہوں کی معافی کا سبب جو ہے وہ یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے قریب ہوگا جنت کے اندر، چونکہ دنیا میں اس نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اور مسجد کی دیکھ بھال کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی اپنا گھر بنوایا تھا۔ آدم علیہ السلام جب روئے زمین پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی آباد کاری بھی ہوتی رہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد ہے جو اللہ نے بنائی ہے روئے زمین پر؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ شریف میں ہے، اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسے گھر ہیں اور ان میں سر فہرست بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، جہاں مسلمان کو روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے پٹرول اور توانائی ملتی ہے۔ جس طرح بغیر پٹرول اور گیس کے گاڑی کا چلنا محال ہے، اسی طرح مسلمان کا تعلق اگر اللہ کے گھر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ایمان کا رشتہ جو ہے وہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، ان کے بیٹے نے کی ہے، اور حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر جب 5 یا 6 سال تھی اس وقت بھی آپ نے اپنے اجداد کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اور دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام کی عمر جب 35 برس ہوئی اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اور مشہور جو اختلاف ہوا تھا
حجر اسود کے رکھنے کے بارے میں اس اختلاف اور تنازع کو بھی حل کیا ہے۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ مسلمان کی زندگی میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مدینہ شریف ہجرت کی ہے تو بنو سالم میں جہاں پہ آج مسجد قباء موجود ہے، اللہ زیارت نصیب کرے اور بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر 14 دن قیام فرمایا اور جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں سب سے پہلے اس گھر کی بنیاد رکھی ہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے نبی علیہ السلام نے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 6 ماہ تک جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عارضی طور پر رہائش پذیر رہے ہیں، مگر جاتے ہی سب سے پہلا کام جو آپ علیہ السلام نے کیا ہے وہ مسجد نبوی شریف کی تاسیس اور بنیاد تھی۔ اس کے بغیر مسلمان کی ایمان والی زندگی کی بقا اور اس کی تربیت اور اصلاح جو ہے ناممکن ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر، اس کی آباد کاری اور اس کو مسلسل آباد رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم صفہ میں مسجد نبوی شریف کا ایک مقام ہے، وہاں پہ بیٹھے قرآن کریم کی تعلیم لے رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت سیکھ رہے تھے اور اس کے معانی پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے وہ آدمی جو یہ خواہش کرے کہ وہ مدینہ شریف سے باہر وادی عقیق میں جائے یا وادی بطحان میں جائے تو وہاں سے اسے 2 موٹی تازی اونٹنیاں مل جائیں اور وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ان کو لے کر اپنے گھر میں آ جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر آدمی ہم میں سے یہ خواہش رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تم میں کوئی آدمی یا کوئی بھی مسلمان مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ 2 قرآن کریم کی آیتیں سیکھے یا ان کے معانی سیکھے یا قرآن کریم میں کوئی حکم ہے اس میں رہنمائی لے، تو یہ 2 آیتیں سیکھنا مسجد کے اندر اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، اور 3 آیتیں سیکھنا، 4 آیتیں سیکھنا، یہ 3 یا 4 اونٹنیوں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا یہ مسلمان پر فرض ہے، اور سب سے بہترین جگہ پاکیزہ ماحول میں وہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ بنانے والوں نے سرمایہ خرچ کر دیا، اللہ قبول فرمائے، محنت کرنے والوں نے محنت کی اور جتنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اللہ سب کی وہ نیکی قبول فرمائے۔ مگر اس مسجد کی حقیقی آباد کاری اب اہل علاقہ کا فرض ہے کہ اس مسجد کو آباد رکھیں۔ اس مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، حفظ کی کلاس ہے، ترجمہ القرآن کی کلاس ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک ایسا حوض ہے جہاں سے مسلمانوں کو اپنی دینی اور روحانی پیاس بجھانے کا موقع ملنا چاہیے، محبت اور امن کا پیغام یہاں سے جانا چاہیے۔ یہ ممبر و محراب جو ہیں یہ انتہائی مقدس مقامات ہیں، ان کو انسان اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہرگز استعمال نہ کرے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کی مارکیٹ میں جاتا ہوں تو لوگوں کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں،
میں نے دیکھا، آواز لگائی کہ تم لوگ ادھر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو، اور میں ابھی مسجد نبوی شریف سے آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کی وراثت اور ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، چلے جاؤ اپنا کام چھوڑ کر اور نبی علیہ السلام کی وراثت اور جائیداد میں سے اپنا حصہ لے لو۔ لوگ بڑی جلدی سے آتے ہیں، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف حدیث شریف کا درس چل رہا ہے، تیسری طرف جو ہے وہ تعلیمی اور اصلاحی درس ہو رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقسیم کی جا رہی ہو۔ فرماتے ہیں، آپ نے کچھ دیکھا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، وہاں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، علماء صحابہ کو دیکھا کہ اپنی اپنی کلاس لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور دین کی باتیں سکھانے سے مصروف ہیں۔ تو فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، یہی قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ، یہی آپ علیہ السلام کی جائیداد اور ترکہ ہے جو کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے قرآن کریم کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کو آباد کریں اور اپنے دلوں کی سیاہی کو مسجد میں بار بار حاضری کے ساتھ صاف کریں۔ قرآن کریم پر عمل اور اس کی تعلیم کے ذریعے سے مسلمان کا وزن اور اس کی قدر اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بغیر مسلمان اللہ کے ہاں بے وزن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار جنگ تبوک کے سفر پہ درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک کاٹنے کے لیے، تو ان کی باریک باریک پنڈلیاں، مسند احمد کی حدیث ہے، باریک پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ ہنس دیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتضحکون من دقت ساقی ابن ام عبد، کیا تم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کر ہنستے ہو؟ واللہ انہا لأثقل فی المیزان من جبل احد۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی اللہ کے ترازو میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم سیکھا۔ فرماتے ہیں، واللہ لقد حفظت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سورہ وہی من تلادی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بغیر کسی واسطے کے 70 سورتیں زبانی یاد کی ہیں، اور یہ زمانہ قدیم کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یقرأ القرآن غضا طریا کما انزل، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھے جس طرح ابھی تر و تازہ نازل ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم کا سبق لینا چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم مسلمانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط بنا دے، قرآن کریم کے ساتھ مضبوط بنا دے، اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ خوش ہوں گے، اور اللہ قیامت والے دن جنت میں انہیں اپنے قریب مقام عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔